نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: وإذا سألك عبادي أني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي. صدق الله مولانا العظيم. وقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم، والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللہ رب العزت خالق کائنات اللہ جل مجدہ کی حمد و ثنا اور پیارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عاجزانہ اور حقیرانہ ہدیہ درود و سلام کے بعد تمام احباب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ تعالی اللہ رب العزت کے فضل سے اور اس کے احسان سے جمعۃ المبارک کی ان بابرکت ساعتوں میں ہم سب شریک ہوئے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور اپنی رحمت پاک کا صدقہ ہم سب کو حق بیان کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور اس کو سمجھنے کی سعادت عطا فرمائے اور اس محبت اور دین کے پیغام کو دوسرے لوگوں تک پہنچانے کا جذبہ بھی عطا فرمائے، شوق بھی عطا فرمائے، ذوق بھی عطا فرمائے اور اس کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ میں نے آپ کے سامنے آج جس آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے اس میں بنیادی طور پر دعا کے فلسفے کو بیان کیا گیا ہے کہ جب انسان اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے تو وہ دعا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کیا حیثیت رکھتی ہے، اس کا درجہ کیا ہے، اس کا مقام کیا ہے۔ تو یہ بات ذہن نشین کر لیجئے کہ دعا کی حقیقت کو اگر ہم سمجھنا چاہیں اور جاننا چاہیں تو بندے اور اللہ کے درمیان تعلق کا ثبوت اور اظہار یہ دعا کرتی ہے کہ جب بندہ اللہ رب العزت سے مانگتا ہے، سوال کرتا ہے، التجا کرتا ہے، دعا مانگتا ہے، کوئی اپنے ریکویسٹ پیش کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ کی ذات پر یقین رکھتا ہے اور وہ خود کو اللہ کی ذات سے بے نیاز نہیں کر رہا، اس کے سامنے اپنی محتاجی کا اظہار کرتا ہے۔ تو بنیادی طور پر یہ جو دعا ہے یہ بندے اور خالق کے تعلق کو بیان کرتی ہے۔ اگر اللہ رب العزت معافی عطا فرمائے، انسان خود کو اس دعا سے بے نیاز کر لے تو حقیقت میں یہ اللہ رب العزت کی ذات پر ایمان کی کمزوری کی علامت بنتی ہے۔ کہ سادہ سا ایک سوال ہے کہ بندہ اگر اللہ سے نہیں مانگے گا تو پھر کس سے مانگے گا؟ وہ کس کے پاس جا کے التجا کرے گا؟ اس کو خالق اور مالک مان رہا ہے تو اس سے دعا کر رہا ہے۔ اس دعا میں جتنی محبت ہوگی، جتنا خلوص ہوگا، جتنی عاجزی ہوگی، جتنا اس کے اندر انسان اپنی محبت اللہ کی بارگاہ میں پیش کرے گا اسے اتنا نوازا جائے گا۔ مگر دعا بنیادی طور پر بندے اور اللہ کے تعلق کو بیان کرتی ہے اور روایات میں یہاں تک آتا ہے اگر کوئی شخص نماز پڑھتا ہے، عبادت کرتا ہے اور وہ دعا نہیں مانگتا تو اللہ رب العزت فرشتوں کو حکم فرماتا ہے کہ اس کی عبادت اس کے منہ پر دے مارے، مجھے اس کے سجدوں کی ضرورت نہیں ہے، اگر میرے سامنے جھک کر بھی مجھ سے نہیں مانگ رہا تو یہ کس سے جا کر مانگے گا۔ بنیادی طور پر دعا جو ہے یہ بندے اور اللہ کے تعلق کا اظہار ہے
اس لیے اللہ والوں کی زندگی میں اور تاریخ میں جب ہم کسی بزرگ کا، کسی اللہ والے کا، حتیٰ کہ پرانی امتوں کا تذکرہ پڑھتے ہیں تو ان کے پاس بھی جب کوئی دعا کرنے کے لیے، دعا کا طریقہ پوچھنے کے لیے، دعا کی قبولیت کے حوالے سے سوال کرنے کے لیے آتا تھا تو وہ ہمیشہ یہی جواب دیتے تھے کہ مانگنا تم نے ہے اور عطا اللہ نے کرنا ہے، تو تیسرا کوئی نہیں ہے جو دعا کے بارے میں بحث کرے، کیونکہ نہ اللہ نے کسی سے پوچھ کے دینا ہے، نہ اس نے معاذ اللہ کسی سے لے کر دینا ہے۔ اور وہ تو یہاں تک فرماتا ہے کہ انا عند الظن عبدی بی، اے بندے میں تیرے ساتھ وہی معاملہ کروں گا جیسا تو میرے بارے میں خیال کرتا ہے، جو تیرا گمان ہے، تو جیسا مجھے سمجھتا ہے میں ویسا ہی ہوں۔ اس لیے اللہ والے اور بزرگوں نے یہاں تک لکھا کہ خود کو دعا سے بے نیاز نہیں کرنا چاہیے۔ اگر ہم خود کو دعا سے بے نیاز کرنے کی بات کریں گے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ رب کائنات کی بارگاہ سے بھی خیرات نہیں ملے گی، چونکہ ہم نے اس کو دینے والا مانا ہی نہیں ہے۔ اس لیے اس نے فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ سے کوئی میرے بارے میں سوال کرنے کے لیے آ جائے اور میرے بارے میں پوچھے تو آپ اسے بتا دیں انی قریب، میں دور نہیں ہوں، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں تو تمہاری شہرت سے بھی زیادہ قریب، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، اور میرے لیے کوئی عطا کرنے کا وقت نہیں ہے، میرا کوئی ایسا آفس نہیں ہے جو کھلتا بند ہوتا ہے، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جس وقت کوئی مجھ سے سوال کرتا ہے میں اس کی پکار کو سن لیتا ہوں، یعنی میرے لیے کوئی ایسا وقت مقرر نہیں ہے کہ کب سنتا ہوں یا کب معاذ اللہ نہیں سنتا ہوں، سبھی ملالیم ہے۔ تو فرمایا کہ جب بھی آپ سے کوئی سوال کرے تو اس کو بتا دیں کہ میں اس کے قریب ہوں۔ اس دعا کے حوالے سے جس حدیث پاک کو میں آج دینا چاہ رہا ہوں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو بیان فرمایا، اور اس سے پہلے میں وہ بات بھی عرض کر دوں کہ اس دعا کی اہمیت کا اندازہ یہاں سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ دعا و مخ العبادہ، اور کما قال علیہ السلام کہ دعا عبادت کا مغز ہے، عبادت کی کریم ہے، مغز ہے، جان ہے۔ یہ جس عبادت سے دعا نکل جائے وہ شرارت رہ جاتی ہے، وہ عبادت نہیں رہتی۔ اور اس کا فلسفہ میں عرض کر چکا ہوں کہ بندہ خود کو اللہ سے بے نیازی کا اعلان کرتا ہے اگر وہ دعا کا انکار کرتا ہے تو، اور ایسا کوئی کر نہیں سکتا۔ جس کا اللہ پر ایمان ہے وہ اس کے سامنے چپتا رہتا ہے اور مانگتا رہتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث پاک ہے، اس میں جو آپ نے روایت کی اس میں 5 چیزیں آپ نے بیان فرمائی، اور ایک حدیث پاک آگے اور بھی جس میں 6ٹھی چیز کا ذکر ہے۔ یہ بڑی خوبصورت ایک مضمون ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا ہوں۔ آپ بیان کرتے ہیں کہ 5 چیزیں ایسی ہیں اگر وہ کسی کو مل جائیں، 5 چیزیں، تو اس کے ملنا اس بات کی علامت اور ثبوت ہے کہ وہ اگلی 5 چیزوں سے معروم نہیں رہے گا، یعنی یہ 5 چیزیں اگلی 5 چیزوں کی ضمانت بنتی ہیں۔ اب وہ کیا ہیں؟ آپ بیان کرتے ہیں کہ جس بندے کو شکر کرنے کی توفیق مل جائے کہ وہ اللہ کا شکر کرتا ہے، جس بندے کو یہ توفیق مل گئی ہے کہ وہ اللہ کا شکر کرتا ہے، تو فرمایا کہ پھر وہ مزید نعمتوں سے محروم نہیں رہتا۔ اس پر قرآن مجید کی سند لائے ہیں، اللہ رب العزت نے فرمایا لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم میرا شکر کرتے رہو گے تو میں مزید عطا کرتا رہوں گا، میں مزید نوازتا رہوں گا۔ تو شکر کرتے رہنے سے نعمت بڑھتی چلی جاتی ہے، شکر کرتے رہنے سے نعمت بڑھتی چلی جاتی ہے۔ اور شکر کے حوالے سے ایک بڑی خوبصورت بات ہے جو امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اور امام ابو القاسم الکشمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بیان فرمائی ہے، اس طرف ہمارا دھیان نہیں جاتا۔ بڑی خوبصورت بات ہے، شکر کی ہر تشریح بجا ہے، شکر کے انداز کے حوالے سے جتنی بحث ہے میں اس مضمون میں نہیں جا رہا چونکہ میں نے دعا تک بات لے کر جانی ہے، مگر ایک جملہ یہاں ضرور کہنا چاہتا ہوں۔ علماء نے اور اللہ والوں نے لکھا ہے کہ شکر کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے جو نعمتیں تمہیں دی ہیں ان نعمتوں میں محروم لوگوں کو شامل کرو۔ سب سے بہترین شکر یہ ہے کہ اللہ کی عطا پر انسان قابض ہو کے نہ بیٹھے، جو اللہ نے اس پر مہربانی کی ہے اس میں اللہ کی مخلوق کو بھی شامل کرے۔ تو یہ یعنی اس طرح ہمارا دھیان نہیں جاتا، ہم الحمدللہ کہہ لینے پر، شکر کہہ لینے پر، نوافل پڑھ لینے پر، شکرانے کے روزہ رکھنے پر، یہ سب عمل درست ہیں، کرنے پر توجہ اور دھیان زیادہ دیتے ہیں، مگر بیان کرتے ہیں چونکہ حقوق العباد کا بڑا درجہ ہے اسلام کے اندر،
تو فرماتے ہیں کہ شکر کا سب سے بہترین انداز یہ ہے کہ جو نعمت تمہیں ملی ہے اس میں محروم لوگوں کو شامل کر دو. یہ سب سے اعلیٰ شکر ہے اگر انسان کو نصیب ہو جائے. تو فرماتے ہیں کہ جس کو شکر کی توفیق مل جائے وہ مزید نعمتوں سے محروم نہیں رہتا. دوسری چیز آپ نے بیان فرمائی اور وہ یہ کہ جسے صبر مل گیا، یعنی جس کو صبر کرنا آ گیا، جو صبر کرنا سیکھ گیا یا جو صبر کرنے والا بن گیا، وہ اللہ کی بے پناہ انعامات سے اور نعمتوں سے اور اجر سے محروم نہیں رہتا. یعنی اگر وہ صبر کر رہا ہے تو اللہ اسے یعنی ان گنت نعمتیں عطا فرمائے گا، شمار سے بھی ہٹ بڑھ کر بے شمار نعمتیں ہوں گی. اور قرآن مجید کی آیت کریمہ جو اس پر دلیل بنائی وہ کیا؟ فَإِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حساب. ہم اجر صبر کرنے والوں کو اجر یہ دیتے ہیں کہ ان کو بغیر حساب عطا کرتے ہیں، پھر ان کو گن کر اور حساب کر کے عطا نہیں کرتے. جو صبر کرتا ہے اس کو بغیر حساب عطا کرتے ہیں، حساب کے بغیر. اور جب اللہ بغیر حساب کی عطا کرے تو پھر اس کا اندازہ میں اور آپ اپنی عقل ناقص سے نہیں لگا سکتے. تو دوسری چیز یہ بیان فرمائی. تیسری چیز آپ بیان کرتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جس شخص کو توبہ کی توفیق مل گئی، جس شخص کو توبہ کی توفیق مل گئی تو وہ علامت ہے کہ وہ شخص محروم نہیں رہے گا قبولیت سے. کیونکہ توبہ کی توفیق انسان کو اگر گناہ کا شعور ہو جائے اور گناہ کو چھوڑنے کا ارادہ کرے اور وہ اللہ کے حضور آ کر وعدہ کرے کہ میں آئندہ یہ گناہ نہیں کروں گا، تو یہ اللہ رب العزت کی مہربانی سے اس کو یہ سوچ ملے گی نا. تو فرمایا کہ جس کو توبہ کی توفیق مل گئی ہے تو یہ اس بات کی ضمانت ہے اور علامت ہے کہ وہ قبولیت سے محروم نہیں رہے گا. اور یہ فرق اس میں ہمیشہ یاد رکھیں کہ استغفار اور توبہ میں فرق ہوتا ہے. جب ہم اللہ کے حضور اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں اور التجا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں معاف فرما دے، اس کے لیے روتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، نفل پڑھتے ہیں، جو کچھ بھی اس کے سامنے مانگنے کے لیے کیا جاتا ہے، یہ استغفار ہے. اور توبہ یہ ہے کہ اس کے بعد وہ گناہ نہ کیا جائے. تو فرمایا توبہ کی توفیق اگر مل گئی یا گناہ نہیں کیا تو اس کا مطلب ہے کہ اسے اللہ نے قبول کر لیا ہے. یہ علامت ہے. اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین. توبہ کی وضاحت یہاں فرمائی کہ اللہ رب العزت توبہ کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے. کون سے توبہ کرنے والے؟ جو اس کے بعد پاک رہتے ہیں، جو پھر گناہ کی طرف نہیں جاتے، اس کو توبہ کہا جاتا ہے. تو فرمایا جس کو توبہ کی توفیق مل گئی تو وہ اللہ رب العزت کی قبولیت سے محروم نہیں رہے گا. چوتھی چیز آپ بیان کرتے ہیں کہ وہ شخص جو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں صدق کے دل سے، یہ اس کی وضاحت انہوں نے آگے مزید فرمائی، صدق کے دل سے بخشش طلب کرتا ہے. اب صدق کے دل سے بخشش طلب کرنے کا مطلب یہی ہوتا ہے جو میں نے پہلے بات آپ کو کہہ دی کہ انسان پھر دوبارہ گناہ کی طرف نہ جانے کا پکا ارادہ کر لے. اور پکے ارادے کی بھی میں تشریح کر دیتا ہوں. یہ توبہ ایک ایسا اللہ رب العزت کی عطا ہے انسان پر اور مہربانی ہے کہ اس کا دروازہ اس نے آخری سانس تک کھولا ہوا ہے. جب موت کے آثار مرنے والے کو نظر آتے ہیں، اس کو اثرات نظر آ جاتے ہیں، اس وقت توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے کیونکہ اب تو اس کو موت نظر آ گئی. اس سے پہلے تک اس کے لیے توبہ کا دروازہ کھلا رہتا ہے. تو توبہ کا مطلب یہ ہے کہ انسان پکا ارادہ کرے کہ نہیں کروں گا. ہاں اگر پھر غلطی ہو جاتی ہے تو پھر توبہ کرے گا، یہ راستہ بند نہیں ہوگا. مگر توبہ صرف وہ استغفار تک نہیں ہے کہ انسان اس عمل کو چھوڑے نہیں اور استغفر اللہ کہتا رہے. توبہ یہ ہے کہ اس عمل کو ایک بار چھوڑے، پھر اگر اس سے غلطی ہو گئی تو پھر توبہ کرے. تو توبہ گناہ کو چھوڑنے کو کہا جاتا ہے. حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بیان فرماتے ہیں کشف المحجوب میں ایک شخص تھا، اس نے 70 بار توبہ کی اور توڑ دی. 70 بار توبہ کی، پھر گناہ ہو گیا. پھر وہ مایوس ہو کر بیٹھ گیا ایک کونے میں اور اللہ کی بارگاہ میں اس نے یہ التجا کی کہ یا اللہ اب تو مجھے شرم آتی ہے، میں تو 70 بار تجھ سے توبہ کر کے پھر میں نے توبہ توڑ دیا، میں تجھ سے کیسے مانوں. تو اس کو غیب سے آواز یہ آتی ہے، ندا آتی ہے اس کو کہ اب بھی تو مایوس ہو کر بیٹھا ہے، میری رحمت تجھے بخشنے سے وہ مایوس نہیں ہے. تو یعنی اگر پھر گناہ ہو جاتا ہے تو پھر انسان دوبارہ توبہ کرے. یہ راستہ اللہ نے اس کے لیے کھولا ہے. پانچویں چیز آپ بیان کرتے ہیں کہ جس شخص کو دعا کی توفیق مل گئی وہ قبولیت سے محروم نہیں رہے گا. یہ بات میں نے پہلے آپ کو کہی تھی کہ وہ سچے ہیں جو کہتے ہیں دعا نہ کرو، کیونکہ ان کی نیت ہی یہ ہے کہ قبول نہیں ہونی، تو کیا قبول ہونی ہے. آپ میری بات سمجھیے گا نہیں. تو جو دعا کی جس کو توفیق مل جاتی ہے وہ پھر معروم نہیں رہتا. اب اس کے آگے درجات ہیں، کبھی وہ فوراً قبول ہو جاتی ہے
کبھی اس کو مصلحتاً مؤخر کیا جاتا ہے، اس میں حدیث پاک آگے ہے، اور کبھی اللہ اس کا اجر قیامت کے لیے محفوظ کر دیتا ہے، مگر کبھی بھی بیکار نہیں جاتی دعا، کبھی نہیں جاتی۔ دعا کے باب میں رد ہونا یا بیکار ہونا یا اجر سے خالی ہونا ہے ہی نہیں۔ اس لیے بیان کرتے ہیں کہ بھائی اگر دعا کی توفیق مل گئی ہے تمہیں تو سمجھ لو کہ قبولیت ہو گئی ہے۔ اب وہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ اس نے اس سے بہتر ادا کرنا ہے، اس کو مؤخر کرنا ہے، یا اس کو آگے جا کر اجر عطا کرنا ہے۔ اور چھٹی چیز جو آپ نے بیان فرمائی وہ یہ ہے کہ جس شخص کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق نصیب ہو جائے وہ کبھی محتاج نہیں ہو سکتا۔ جس کو خرچ کرنا آ جاتا ہے اس سے اللہ کبھی محتاج نہیں ہونے دیتا۔ اور اس پر ایک حکایت ہے، شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی، بڑی لمبی حکایت ہے، اس کا خلاصہ انہوں نے لکھا ہے، اور وہ خلاصہ یہ لکھا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ یہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ جو خرچ کرتا ہے وہ کبھی معروم نہیں رہتا، کیونکہ وہ اس کے دیے سے خرچ کر رہا ہے کہ جس کے پاس کبھی خزانہ ختم نہیں ہوتا۔ اللہ رب العزت کی عطا سے خرچ کر رہا ہے، تو اللہ بھی دیکھتا ہے کہ اگر میرے بندے کو دیا، اس نے خرچ کر دیا ہے تو اس کو اور دے دو، وہ پھر اس کے لیے کبھی ختم ہونے نہیں دیتا۔ اور شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ میری زندگی کا نچوڑ دو باتوں میں ہے، دو باتیں میری زندگی کا نچوڑ ہیں۔ اور کیا؟ آپ نے چیلنج کیا کہ تم دنیا ساری گھوم لو اور پھر لو اور قیامت تک میری بات کو آزماتے رہنا، وہ شخص کبھی محتاج نہیں ہوگا جو خرچ کرتا ہے، اور وہ شخص کبھی خیر کی موت نہیں پائے گا جو ظلم کرتا ہے۔ دونوں باتیں آپ نے بیان، جو ظلم کرتا ہے اللہ اس کو یقیناً اس کی سزا دیتا ہے، اور جو خرچ کرتا ہے اللہ اسے کبھی محروم نہیں ہونے دیتا، اللہ اس کو مزید عطا فرماتا ہے۔ اب یہاں پر جو دعا کے حوالے سے میں حدیث پاک آپ کو دے رہا ہوں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو روایت فرماتے ہیں، اور اس حدیث پاک کے الفاظ یہ ہیں کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب بھی کوئی بندہ مسلمان اللہ سے دعا مانگتا ہے تو وہ ضرور قبول کی جاتی ہے۔ اب اس قبولیت کی تشریح ہے جو بات میں نے آپ کو پہلے کہی، وہ ضرور قبول ہوتی ہے اللہ کی بارگاہ میں۔ اب آگے اس کی تشریح فرمائی آقا علیہ السلام نے، اور وہ کیا کہ یا تو اس کا دنیا میں اس کا بدل دے دیا جاتا ہے، جو اس نے سوال کیا، جو اس کی حاجت تھی، جو ضرورت تھی، وہ اللہ نے اس کو عطا فرما دی، یا فرماتے ہیں کہ اس سے بہتر اللہ عطا کر دیتا ہے جس کی انسان کو خبر نہیں ہوتی۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے فرمایا تم بعض اوقات کوئی چیز اپنے لیے مانگتے ہو، تمہیں اچھی لگتی ہے اور وہ تمہارے لیے اچھی نہیں ہوتی، اور ہم تمہیں وہ دے دیتے ہیں جو تمہیں بری لگتی ہے مگر تمہارے لیے اچھی ہوتی ہے، کیونکہ وہ بہتر جانتا ہے نا ان فیصلوں کو۔ اور غالباً سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ یا حضور مولا کائنات علیہ السلام کا فرمان ہے کہ میری دعا قبول ہو تو میں خوش ہوتا ہوں، نہ قبول ہو تو زیادہ خوش ہوتا ہوں۔ پوچھا کہ حضرت اس کا کیا معاملہ ہے؟ تو فرمایا خوش اس لیے ہوتا ہوں کہ اللہ نے میری سن لی ہے، جب مل جاتا ہے تو خوش ہوتا ہوں اللہ نے میری مان لی، میری لاج رکھ لی، اور جب مجھے دعا قبول نہیں ہوتی تو زیادہ اس لیے خوش ہوتا ہوں کہ اب میری مرضی نہیں ہوگی، اب اللہ کی مرضی ہوگی، اور اس کی مرضی مجھ سے بہتر ہے، اس کی مرضی مجھ سے بہتر ہے۔ تو فرمایا کہ یا تو دعا قبول کر لی جاتی ہے، یا اس سے بہتر عطا کر دیا جاتا ہے، یا اس سے مؤخر کیا جاتا ہے، اور آخری چیز بیان فرمائی کہ یا اس کا اجر آخرت کے لیے جمع کر دیا جاتا ہے، آخرت کے لیے اس کا اجر سنبھال دیا جاتا ہے، اور آخرت کے لیے جب اجر سنبھال دیا جاتا ہے تو اس میں پھر کیا ہوگا؟ فرمایا اس کے لیے یہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن بندے نے جتنی دعائیں مانگی ہیں زندگی میں مانگی ہوں گی وہ ساری دعائیں اس کے سامنے رکھ دے گا، جتنی دعائیں اس نے دنیا میں زندگی میں مانگی ہوں گی اللہ سے وہ قیامت کے دن اللہ رب العزت اس بندے کے سامنے رکھ دے گا، اور دعائیں اس کے سامنے رکھ کر پھر اللہ رب العزت اس سے یہ فرمائے گا یہ تیری وہ دعائیں ہیں جو میں نے دنیا میں قبول نہیں کی تھی۔ اب اس میں حکمت ہے، اس میں مصلحت ہے، اس میں ہزار راز ہیں، اس میں بہت ساری مصلحتیں ہیں، مگر فرمایا کہ یہ تیری دعائیں دنیا میں قبول نہیں کی تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے اس بندے سے فرمائے گا کہ تو نے فلاں دعا فلاں دن مانگی تھی، فلاں وقت مانگی تھی، فلاں ضرورت کے وقت مانگی تھی، اور میں نے روک لی تھی، جو میں نے روک لی تھی آج مجھ سے اس کا بدلہ لے، یہ اس کا ثواب ہے، آج میں تجھے اس کا بدلہ اور ثواب دے رہا ہوں۔ تو پھر اس وقت جب وہ بندہ اس نے دعا مانگی ہوگی، یقیناً اب ہم جتنا کچھ بھی مانگ لیں اللہ کی بارگاہ میں تو کوئی حیثیت نہیں رکھتا، وہ تو ساری کائنات کا مالک ہے، ہم اس سے کیا ہم اس سے یہ تھوڑی مانگیں گے ہمیں پوری دنیا دے دے، ہم جو بھی مانگیں گے اس کے سامنے اس کی حیثیت کیا ہے۔ تو
تو جب اللہ رب العزت قیامت کے دن دعا قبول نہ ہونے کا اجر عطا فرمائے گا تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ بندہ اس وقت یہ دعا حاجت کرے گا اور پچھتائے گا اور یہ کہے گا کاش میری دنیا میں کوئی دعا قبول ہوئی ہی نہ ہوتی کہ میں نے یہ مانگا تھا اور آج اتنا اجر مل رہا ہے، تو کاش میری دنیا میں کوئی دعا قبول نہ ہوئی ہوتی، آج ہی مجھے اللہ رب العزت عطا فرما دیتا اور آج ہی مجھے اس کی خیرات عطا فرما دیتا اور مجھے نواز دیتا۔ اب یہ مضمون طویل ہے، آج کی گفتگو میں مکمل نہیں ہوگا، میں ایک واقعہ پر مکمل کرتا ہوں بات کو اور اس دعا کو پھر انشاءاللہ، کیونکہ اس میں آداب بھی ہیں، آگے قبول اور ناقبول ہونے کی شرائط ہیں، وہ میں اگلے جمعے میں ڈسکس کروں گا، مگر حکمت اس کی کیا ہوتی ہے اس پر ایک واقعہ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ بڑی خوبصورت بات ہے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ تھا اور آپ جانتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل بڑی لاڈلی قوم تھی۔ ایک مرتبہ انہوں نے کچھ فصل کے لیے کوشش کی اور فصل جب انہوں نے مانو سلوا اترنے کے بعد دعا مانگی تھی نا کہ یا اللہ ہم تانگ آ گئے ایک طرح کا کھانا کھانے سے، ہم تو انہوں نے بڑی محنت کر کے فصل اگائی اور جب فصل اگائی تو بڑی اچھی فصل ہو گئی، یعنی اچھی فصل پھلی پھولی بہت زیادہ، اور عنقریب انہوں نے فصل کو کاٹنا تھا، اس نے مکمل ہو جانا تھا، فصل میں اس کا ٹائم پورا ہونا تھا۔ تو ایک دن وہ رات کو سوئے تو اچانک رات کو ایسا ہوا کہ ایک عجیب سی بارش اور آندھی طوفان آیا، عجیب سی شدید بارش اور آندھی طوفان ہوا، اور اس بارش اور آندھی طوفان کے اندر 85% وہ فصل تباہ ہو گئی۔ اب وہ بڑی لاڈلی قوم تھی، وہ صبح موسیٰ علیہ السلام کے پاس آ گئے کہ اللہ تو ناراض ہے ہم سے، ہم نے من و سلوا چھوڑ کے یہ مانگا تھا، محنت کی، فصل کاشت کی، وہ تو ساری اڑ گئی، اب ہم کیا کریں گے؟ تو موسیٰ علیہ السلام اللہ رب العزت کی بارگاہ میں التجا کی موسیٰ علیہ السلام نے اور جا کر سوال کیا، تو اللہ رب العزت نے فرمایا موسیٰ فصل تو بے شک بہت اچھی تھی، بڑی جاندار فصل تھی، مگر ہوا یہ ہے اس فصل کے اندر ایک ایسی بیماری آ گئی تھی، کوئی ایسا کیڑا لگ گیا تھا، کوئی ایسا زہر پیدا ہو گیا تھا، جو بھی اس کو کھاتا اس نے مر جانا تھا۔ تو اس بارش اور طوفان میں میں نے وہ فصل ختم کی ہے جس نے بندے مارنے تھے، جو میں نے چھوڑی ہے یہ آپ کی قوم کے لیے انشاءاللہ کافی ہوگی۔ تو یہ اس کی حکمت کے فیصلے ایسے ہوتے ہیں کہ انسان اس کو سمجھ نہیں پاتا۔ یہی فلسفہ دعا کا ہے کہ اگر دعا قبول ہو جاتی ہے تو اچھا ہے، اور اگر قبول نہیں ہوتی تو یقیناً اللہ رب العزت اس سے بہتر اجر عطا فرماتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنی بارگاہ میں مانگنے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب لیڈیز کی طرف چلے جائیں، خیر لیڈیز کی طرف چلے جائیں۔